تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینے حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، بچے ناز رفتہ باشد ز جہان یاز مندے، کہ بوقت جان سپردن بسرش رسید باشی، اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن، اساں سن دے آیوں قدیمن حدیثن، غریبیں دے بیڑھے وسین دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ عقیدت درود و سلام عرض کرن تو بعد دعا ہے خالق کائنات دی بارگاہ وچ خلاق عالم سارے حاضرین و اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ سارے بھائی محترم اللہ وسائع صاحب نے یہ جو سونی بزم سجائی ہے، خلاق عالم انہاں دی اس پیار محبت اور عقیدت نو اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرماوے۔ صدر محفل زینت محفل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کلیم اللہ مدنی صاحب اور زینت محفل حضرت علامہ مولانا محمد بلال صاحب اور دیگر نبی پاک علیہ السلام دے غلام جڑے بھی اس جگہ تشریف گن کے آئے ہوئے، خلاق عالم سب دا آمنا مل بامنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرماوے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں رسول بنا کے بھیجا گیا سارے مخلوق دی طرف۔ پہلے انبیاء آئے، انہاں واسطے زمانے بھی خاصن، انہاں واسطے مکان بھی خاصن۔ کوئی ہے کہ علاقے واسطے نبی بن کے آیا، کوئی ہے خاص زمانے تک واسطے نبوت دوست عہدہ سرفراز ہویا۔ تو آنے دے میرے آقا لجبال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اے شان اور اے مقام اور اے مرتبہ ملا ہے۔ فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ، فرمایا بنا واسطے تقیدہ ہن، بنا واسطے حدود ہن، بنا واسطے قیود ہن، لیکن جس وقت میں آیا مکان دی قید بھی ختم کر دیتی گئی ہے، زمان دی قید بھی ختم کر دیتی گئی ہے۔ ارسلتو الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق دی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ سارے زمانے دے بھی رسول آپ ہیں، سارے مکانہ دے بھی رسول آپ ہیں۔ یعنی کوئی علاقے والا، کوئی ملک والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آپ دی رسالت دی حد جڑی ہے سارے ملک دے وچ نہیں، سارے علاقے دے وچ نہیں، پوری دنیا وچ بھی رسالت آپ دی ہے، خشکی دے وچ بھی رسالت آپ دی ہے، تری دے وچ بھی رسالت آپ دی ہے، اور سارے زمانے دے وچ نبی پاک علیہ السلام خاتم النبیین بن کے آئے اور فرمایا لوگوں سن گنو لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آمنا، میں اللہ دا آخری رسول بن کے تشریف گن کے آیا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے جیڑی دوجی شان اپنی زبان دے نال اپنی ارشاد فرمائی انما بعثت معلما، فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔ معلم دا معنی جڑا عربی زبان تو اردو دے وچ کیتا ویندے، او لفظی معنی جڑا ہے آپ دی شان اور مقام اور مرتبے دے ہوتے پورا باندھا ہویا، میرے خیال دے مطابق میں درست نظر نہیں آندا کہ اس جگہ جڑا معنی بن دے استاد والا وہ معنی نہیں کر سکتے۔ انما بعثت معلماً دا معنی یہ ہے کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا، یعنی ساری کائنات کہ جنہاں کو جو پڑھنا نہیں آندا، جنہاں کو جو علم دی خیرات ملی، جنہاں کو جو شرع دی خیرات ملی، جو کائنات دے وچ علم دے خزانے تقسیم تھے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام دے در انور تو تقسیم تھے۔ ساری کائنات جڑی علم پڑھ دی پئی ہے، یہ علم دی جڑی خیرات انہاں کو پئی مل دی ہے، اور جڑا علم دا فیضان پہ ملدا ہے۔ فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا۔
اور معلم بھی کیسے بن کے آئے، معلم ہوڑ بھی ہیں لیکن آج دا معلم بڑا کے تھک پوندا پر بندا کوئی نہیں، لیکن انہاں کیسے او معلم ہیں کہ انہاں کیسے افراد پیدا کیتے کہ آپ دی بارگاہ دے وچ پڑھن والا صدیق ہے، آپ دی بارگاہ دے وچ پڑھن والے عمر فاروق ہیں، آپ دی بارگاہ دے وچ پڑھن والے عثمان غنی ہیں، آپ دی بارگاہ دے وچ پڑھن والے حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں پہ، اور جنہوں کو سبق پڑھائے اور اس انداز دی تربیت کیتی ہے کہ اگر تجارت دا میدان ڈٹھا ونجے، تجارت دے میدان دے وچ کامیاب تاجر نظر آندے، اور اگر علم دے میدان وچ ڈٹھا ونجے تو کامیاب معلم نظر آندے ہیں، اگر سیاست دے میدان وچ ڈٹھا ونجے ہاں تے کامیاب ترین بادشاہ نظر آندے ہیں، اور اگر انہاں کو علم و فن دے میدان وچ ڈٹھا ونجے ہاں تے دنیا علم و فن دی خیرات گھنن واسطے جلے آوے ہاں تے انہاں دے دروازے دے آندے، یعنی انہاں دی جڑی تربیت تھی ہے متا کوئی سمجھدا ہوئے کہ بھئی ایویں ایک شو دے جہیں قوم نہ اتنا کو شاید کہ غلط سبق پڑھایا ہے، کوئی یہ سمجھدا ہوئے کہ فقط قرآن پاک ہے تے سارے کو بھی کشے کوئی نہیں، اور اسا بھی کوئی شے نہ پڑھی تے سزایا تھی بیسوں۔ میں پوچھنا چاہتا ہاں کہ آج 57 اسلامی ملک گردن جھکا کے کھڑا ہے، لیکن اس وقت 313 ہم تے سینے تے چوڑے کر کے آندے پہ انہاں کول پوچھتے صحیح کہ کیڑی انہاں کول اقتصادیات ہن، کیڑی معاشیات ہن، انہاں کول کیڑی ٹیکنالوجی ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ انہاں کول اقتصادیات نہ معاشیات دے سبق پڑھے ہیں، اور 313 جڑا انہاں سبق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ پڑھا کائنات کو دسایا ہے، لوگوں سن گنو سارے زمانے دے سبق پڑھے ہی وے، لیکن اگر تسا سبق در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں پڑھا والا یاد رکھا ہے کچھ نہیں پڑھا، آؤ زمانے دی شاگردی اختیار کرنے دی بجائے اس علم دا فیضان حاصل کرو جڑے علم دا فیضان بارگاہ نبوت تو جاری پہ تھیندا ہے، جیڑی علمہ دی طرف تے کو تے میں کو مائل کیتا ویندا پئی اے بھی علم پڑھ گن تے اے بھی پڑھ گن، بابا این علم کو پڑھ سے ایک کہیں ایجاد کیتا ایک ہی تھو چلا، جس علم دے ہوتے بھی ہاتھ رکھے تو کہیں بے دنا آندہ ہے، لیکن او علم کہ جس نو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا، او علم جس نو حضرت عمر فاروق نے پڑھا، او علم جس نو حضرت عثمان غنی نے پڑھا، او علم جس نو حضرت علی حیدر کرار نے پڑھا، او علم جس نو صحابہ کرام نے پڑھا، پوری کائنات میں جو فیضان تقسیم کیتا، اور انہاں دے اس علم دا فیضان 14.5 صدیاں بیتن تو بعد بھی آج بھی بریلی شہر دے وچ انہاں دا او چمکدا ہویا علم دا مزار آج بھی نظر آندہ پیا ہے۔ جلے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی صحابہ کرام دے دور دی تگال بڑی دور ہے پہ نا، انہاں نے تو مقام ہی برا الورا ہے، یہ تو دنیا کملی تے پاگل ہو گئی ہے جڑی ترازو چاہ کے تے صحابہ کرام تے اہل بیت دے مقام تے مرتبے تولن بیٹھی، تو کون ہے؟ تیری میری کیا اوقات ہے کہ ایسا انہاں دی شانہ تے مقام تے مرتبے تولوں؟ انہاں دی جو شان اور عزت اور مقام نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچوں انہاں کو مل چکا ہے، اساں تا انہاں دے درد نوکر ہیں، سادہ کم ہے سر جھکا کے انہاں دے بھی درد دی نوکری کرنی ہے تے انہاں دے درد دی بھی نوکری کرنی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی دے دور دے وچ ایک پروفیسر صاحب نو ریاضی دا مسئلہ اڑ گیا تے بڑی کوشش کی تھی، بڑے اپنے جڑے ہم منصب لوگ ہن انہاں نال مشورہ کیتے سی بھائی دسو اس مسئلے دا کوئی حل، انہاں کہ مسئلے دا حل تے کوئی کو نہیں، بڑی کوشش کرنے تو بعد جلے اس مسئلے دا حل نہیں ملا تے ہندوستان تو انگلستان دا سفر کرنے واسطے تیار ہویا، کئی مہینے دا سفر لگنا ہے، ایک مسئلہ او حل کرنے واسطے پیا ویندا ہے، کئی بندے اس نو مشورہ دیتا بریلی شہر دے وچ
مولانا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں، انہاں کو لگے ونجو شاید تہاڈا مسئلہ حل تھی ونجے، سنا ہے کہ علم و فن دا بڑا شہنشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ او علم و فن دا شہنشاہ ہے جس دے متعلق اقبال نو آکھنا پہ گیا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ سبحان اللہ۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہو سکیا بابا مولوی تے اس نو کی پتا جتا بڑے بڑے پروفیسر ہی مسئلے کو حل نہیں کر سکے، کئی راتوں گزر گئی اسا سر جوڑ کے سارے پروفیسر میرے دوست کٹے ہو کے بیٹھے، اسا اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ یہ مولوی کی میں حل کر سکتا ہے؟ اسا تو انہیں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیتے ہیں، اسا ڈگری ہولڈر ہو کے مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ انہاں دے درباراں تے مسئلے مل سن، یہ درباراں تو خیرات ملنی ہے، پتہ جو کونا ہے کملے کو اس جگہ خیرات کیا لبدی راندی ہو سکے بابا انگلستان دا سفر تے کرندا پئے، چلو لگا ون کیا پتہ تیرا مسئلہ حل تھی پوے، اتنے لمبے سفر تو بچ ویسے ان دے ذہن وچ گال لگی ہو سکے چلو ون کی دیکھا تو صحیح بھئی بڑا ان دی تعریف جو کرندا پیا کہ اتنا علم و فن دا شہنشاہ ہے۔ جل گیا تے حضرت صاحب کو لوگ بیٹھے مسئلہ پوچھنے والے، مریدین کوئی گفتگو کرنے والا، کوئی مسئلہ پوچھنے والا، کوئی کہیں معاملے والا، یہ جا کے بیٹھا، آپ نے پوچھا جی دسو کیا مسئلہ ہے؟ آدھے حضور آپ فارغ ہو ونجو میرا مسئلہ بہت لمبا ہے، انہوں تو چنگا ٹائم لگنا ہے، آپ فارغ تھی سو تو میں اپنا مسئلہ دسے سا۔ آپ نے فرمایا دسو مسئلہ، جتنا ٹائم لگ دے یہ تو رش ختم تھیمنا کوئی نہیں، یہ تو کچھ آندے راستے مسائل پوچھنے والے انہوں تو جواب تو نہیں پہ نہیں رات تو اتنا بیٹھے راستے، وقت تو کوئی بچنا کوئی نہیں، تسا دسو اپنا مسئلہ۔ اس مسئلہ دسا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے آپ دے سامنے کاغذ قلم پہ ہے، آپ نے چاہتا اتھائی ایک منٹ دے وچ مسئلے دا حل کر کے سامنے رکھا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کہیں ویلے چاہ کے مسئلے کو دیکھے، کہیں ویلے وقت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تو دیکھے، کہیں ویلے امام محمد رضا خان فاضل بریلوی تو دیکھے کہ یہ مسئلہ او جائے کو تو میں سمجھتا پیا مولوی حل کرے سی، یہ تو کئی گھنٹے لگ سن، یہ تو ایک منٹ دے وچ مسئلے دا حل کر کے سامنے رکھ دیتے، اسا کئی راتاں سر جوڑ کے بیٹھے رہے اس مسئلے دا حل نہیں کر سکے۔ حیران ہو کے دے دا پیا ہائی کہ بھئی یہ خیرات کتھوں ملی ہے، علم کیڑی جگہ تو پڑھ کے آیا ہے، کیڑی یونیورسٹی دا پڑھا ہویا ہے، اسا انگلستان دی بڑی بڑی یونیورسٹیاں دے وچ پڑھ کے آئے پر سارے کو مسئلہ حل نہیں ہو سکیا۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کیڑی یونیورسٹی دا پڑھا ہویا ہے، لوگوں سن گنو دنیا دی جڑی یونیورسٹی تو بھی پڑھ کے آمے پر جڑی خیرات اور علم دا فیضان در مصطفیٰ تو بھی ملدا ہوئے، کہیں دربار تو علم دا فیضان نہیں مل سکتا، کہیں انگلستان دی یونیورسٹی تو علم دا فیضان نہیں مل سکتا۔ فرمایا انما بعثت معلما، فرمایا کہ میں معلم بڑھا کے بھیجا گیا، اور ول پڑھایا کیویں ہے، یہ دین اس انداز دا اس امت کو سبق دے دور پڑھایا گیا۔ کوئی ایک چھوٹا جیاں باغ بھی ہوئے نا تے 100 سال گزرے تے باغ بھی اجڑ ویندا ہے، جلے ایک باغ دا ایک مالی تبدیل تھی وے، باغ لاون والا بزرگ فوت تھی ونجے، والوں دا بیٹا ہوں دا رکھوالا بڑے، او اتنی اہمیت کو نہیں دیندا، وال اون دا جلے بیٹا آوے، یعنی جی میں تھوڑا جیاں وقت تبدیل تھیندے باغ اجڑ ویندے، لیکن سمجھ نہیں آندی 14.5 صدیاں بیت چکیاں ہیں کہ جڑا وہ باغ لایا گیا، جڑا وہ فیضان چلایا گیا، جڑی وہ مدینے والے دین دی خیرات اس امت کو عطا کیتی ہے، صدیاں بیتن تو بعد اس دنیا کو ہزاراں معاملات دے وچ پھسا دیتا گیا، انہاں دے سامنے دنیا بھی رکھ دیتی گئی، انہاں دے سامنے دولت بھی رکھ دیتی گئی، لیکن آج بھی گئے گزرے دور دے وچ جس وقت دنیا دار ایک پاسے کھڑے ہو کے اپنے بیٹے نو ڈاکٹر بنیندا ہے، اپنے بیٹے نو بڑی بڑی یونیورسٹی دی ڈگریاں گھن کے ہوندا بیٹا آندا ہے، بڑی بڑی پراڈو کاراں تے چڑھ کے آندا پیا ہوندا ہے، جنہاں کول ایکڑ تے مربع ہوندن، جنہاں کول عہدے بھی ہوندن، جنہاں کول نوکریاں بھی ہوندن، سمجھتے ہیں کہ اس دور وچ شاید کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دے نال وفاقاں والا کوئی نہ ہو سی، لیکن اس گئے گزرے دور دے وچ بھی ایک غریب انسان مزدور کھڑا تھیندا ہے، جس وقت امیر اکھاں پھیر گئے
غریب اپنے بیٹے نو پکڑ کے مسجد دی چٹائی تے بٹھیندا ہے، حافظ صاحب نو آدھے بابا اس نو حافظ قرآن بنا تاکہ میرے مرن تو بعد میری قبر ٹھنڈی پہ تھی دی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اس غریب کو بھی دنیا لالچ دیندی کھڑی ہے کہ بابا وردی مفت ہے، نہیں بھی سمجھ آ سکی یار آگے بابا وردی مفت ہے، کتاباں مفت ہیں، کوئی فیس کوئی نہیں، کوئی پیسے کو نہیں دیمنے، غریب واسطے سکول بھی بنا دیتے گئے، لیکن آج بھی اس دور دے اندر ہر باپ دے دل وچ ایک خواہش ایک چنگاری ہے کہ کاش میرا ایک بیٹا تا ہووے ہا جڑا عالم بھی ہووے ہا، جڑا حافظ بھی ہووے ہا، جڑا قاری قرآن بھی ہووے ہا، جڑا مفتی بھی ہووے ہا، جڑا دین پڑھے بھی ہا، دین پڑھاوے بھی ہا، امت کو پیغام سناوے بھی ہا۔ اس گئے گزرے دور دے وچ جلے ایک غریب دین دا پرچم چاہ کے کھڑا تھیندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا او فرمان سنیندا پیا ہے، فرمایا لوگوں سن گنو این میرے دین دے ابتدا بھی غریبیں تو تھئی ہے، جلے قرب قیامت آسی این دی حفاظت واسطے وقت بھی کھڑا غریب تھی مڑا۔ میں تو سمجھدا پیا ہوں کہ اے امیر اے دولت مند جڑا دولت دے نشے دے وچ مست رہن والا او آ کے اس دین دی سرحد تے پہرا دے سی۔ میں تو آج تک نہیں ڈٹھا کہ جنہ دے کئی مربے ہومن تو او اپنے بیٹے نو گھن آیا ہوئے کہ مولانا میرے دل دی بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بڑھے ہاں۔ ایک دور ہے کہ وقت دے بادشاہ علماء کو کٹھا کر کے اپنے نال بلہن دے، فتاوی عالمگیریہ اے علماء بیٹھے نینا گلو پوچھے فتاوی عالمگیریہ دی نسبت عالمگیریہ کیوں رکھا گی؟ عالمگیر بادشاہ نے 500 علماء دا بورڈ بڑھایا ہے۔ آج تو علماء کھلے پہ کھاندن ہاتھ کڑیاں لگ دیا پہ، آج تو علماء کو آج ریاست مدینہ بناون والے ہاتھ کڑیاں پہ لیندن، کوئی انہاں دی فریاد سن والا کوئی نہیں، انہاں کو آکھا ویندا پہ کھلاں کٹھیاں کیتیاں کہنے کو اجازت کی دی؟ تو کون ہے بغیر اجازت دے کھلا کٹھے کر؟ یعنی ہر طرح دی انہاں دے شکنجہ کس دیتا ویندا پہ۔ بھئی اگر مسجد بناونا چاہنے تو پہلے اجازت گھن کیا، سارے سامنے اے بھی وضاحت کرنی ہے کہ تے کو چندہ دیندہ کون ہے، تے کو پیسے دیمن والا کون ہے، ڈر دے تو نو پہ میں کہ پتہ نہیں خوف زدہ تھی ونجن، اے بھی وضاحت کرنی ہے کہ بابا تک چندہ کون دیندے تے جاندہ نا دسے سی نا کہ فلانے بندے مہربانی کیتی ہے، این مسجد دی زمین دیتی ہے، این فلانے بندے مہربانی کیتی ہے لاکھ روپے آن دیتے سی، این فلانے بندے ٹیئر گارڈر گھن دیتن، ان بندے کو والا سوال کیتا ویسی 10 اے کمائی کتھو آئی، انہا ٹیکس ادا کیتے بھی کہ نہیں بھی کیتا؟ میرے خیال میں چون بندے کو جلے 2 تو 3 دفعہ انکم ٹیکس والے پکڑ کے گھن ونجن دفتر دے سامنے 4 گھنٹے بلا کے تے والا واپس بھیج دے میں، اس نو پریشرائز کرنے دا مقصد کیا ہے؟ بھائی آج تک سکول اور کالج میں جنہ فنڈ دیتے انہاں کو پکڑ کے روکا گیا، انہاں کو سوال کیتے گئے کہ بابا یہ آمدنی کتھو آئی، یہ کمائی کتھو آئی؟ آج مدارس دوتے ہی سوال کیوں پیا اٹھ دے؟ آج دے وقت دے حاکم علماء دے مد مقابل کھڑے ہو کے اس دین نو پست کرن دی پوری کوشش پہ کر دے ہیں، مطا سمجھ دے پہ ہومن انہاں دینا ناکام کوششاں دے نال دین مٹوے سی، نا وقت دے بڑے بڑے فرعون آئے جنہاں نے اس دین کو مٹامن دی کوشش کیتی ہے، نبی پاک علیہ السلام دے درد نوکرہ نے گردنہ کٹا کے اس دین دی حفاظت کیتی۔ رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے دور وچ جلے دین اکبر الہی دین اکبری شروع ہویا
اور دین اکبری کیا ہے کہ ہندو مسلم دے وچ کوئی فرق کوئی نہیں. جس وقت اس دین دی بنیاد کو مسخ کرن دی کوشش کی گئی اس دور وچ بھی وکن والے بڑے لوگ ہن کہ بادشاہ کو دیکھ کے کئی گردناں چپ ہو گئی جھک گئی ہن کہ کون اٹھے دے سامنے کھڑا تھی وے کون کھلے کھاوے. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو صدیاں بیتن تو بعد آج جو ممبر و محراب دے تو یاد کیتا ویندا ہے پیر بھی ہے شیخ بھی ہے آج بھی سلسلہ نقش بندیہ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ دے فیضان نل پہ چلتا ہے. لیکن وقت دا پیر اور شیخ مسلح تے بہ کے تسبیح نہیں پڑھدا رہا. یہ وقت دا پیر بہ کے فقط سجدے دے تے نہیں زور دیندا رہا. جل دین دے تے وقت آیا ہے مسلح کو چھوڑ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دین دی حفاظت دی خاطر میدان وچ کھڑا تھیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بادشاہ وقت نے بڑی کوشش کی ہے گردن جھکامن دی جیل وچ بھی سٹا گیا ہر طرح دی تکلیف بھی پہنچائی گئی لیکن مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بادشاہ وقت دے دربار وچ کھڑے ہو کے آکھا کہ اے بادشاہ وقت متا سمجھدا ہو میں کہ انہاں کو ڈرامن دے نال انہاں دی گردناں جھک ویسن پر میں گردناں کٹیٹ تے سکدیاں ہیں پر گردناں جھک نہیں سکدیاں. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جلے معتزلی فرقہ نکلا نا آج تو سارے کو لوگ دلیلہ چاہ گیا میں حضور والا اے دلیل میں کہتے پڑھا کیا ہے حالت تک علم دی دنیا نال تیرا واسطہ کیا ہے میں کہ اٹھا کے کہیں میرے معتزلہ کو پڑھتے صحیح نہ وہ بھی ایک فرقہ نکلا کہ جنہاں اتنا قرآن و حدیث تو بغیر گال ہی نہیں کرنی پڑھسی قرآن لیکن دین تو خلاف دلیل دینا ہے پڑھدا حدیث ہے وہ بھی فرقہ لیکن دین تو ہٹ کے دلیل دے منی کہیں ویلے اٹھا کے پڑھا علامہ عبدالعزیز پھر ہاڑوی دی کتاب النبراس کو اے سنے بھی نانا کہ کہیں ویلے عالم کو آ کو پڑھا کے سنا میں اتنا عالم کو بھی سمجھن واسطے نوں کتاب نوں کم از کم 10 سال دین پڑھنا پوندے تے تاں من کیوں کتاب سمجھ آندی ہے. ہن بہ کہ میں تمہارے سامنے معتزلہ دی کیا گال کراں انہوں نے عقائد دو تو کیا بحث کراں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چاہ کے نہ ٹور پائے کرو. الحمدللہ اسا دین پڑھا بھی ہے تو دین دے نال وابستہ بھی ہے اے دین ایمیں لابارسا نہیں اے قرآن و حدیث دے مطابق عقائد ہن پہ جو صحابہ کرام دے دور تو عقائد چلے الحمدللہ اہل سنت والجماعت دے اسی طرح عقائد ہن پہ تو معتزلی فرقہ دا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ قرآن مخلوق ہے کہ انہوں دا عقیدہ ہے پیا تے اہل سنت والجماعت دا عقیدہ ہے قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. سمجھ آندی بھی کہ نہیں قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے بلکہ رب دی صفت ہے رب دی صفت ہے یہ عقیدہ ہے. انہیں ہوتے معتزلہ نے بادشاہ اس وقت دا جڑا بادشاہ اس نو قائل کر کے دا اس نو آکھا کہ عجیب جنگال ہی نہ کلو پوچھو ہی نہ عالم کلو یا تا خالق من یا مخلوق من ایک شاید مننی پوس لیکن اہل سنت والجماعت دے عقائد جڑے ہیں وہ ایسے ہیں جڑے قرآن و حدیث دے مطابق ہیں پہ عقل دے معیار اور ترازو تے تولن والے نہیں کہ عقل اس نو واہیات بندہ اپنی عقل دے ترازو دے تو اس نو چاہ کے تولن پہ بنجے کئی چیزیں عقل تو بھی ماورا ہوئن پہ اسے وجہ تو آدھن کہ صراط مستقیم جڑا ہے اے عشق تے عقل دا درمیانی رستہ ہے پیا کہیں ویلے اس نو عقل دے ترازو تے تولنا پوندے اور لیکن کہیں ویلے اگر عقل دے ترازو تو گال ود بنجے تے عشق نال بھی کم گننا پوندا ہے کہ مالک جو فرمایا ہے تو وقت ایمیں ہی ہو سی نا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بادشاہ وقت جلے قائل کیتا گیا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا فتوہ جاری کیتا ہے کہ قرآن نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے. ہر کوئی بادشاہ دے سامنے کھڑا نہیں تھی رہندا ہر کوئی حاکم وقت دے سامنے کھڑے ہو کے کلمہ حق نہیں الا سکدا. یہ صرف خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات ہوں جن کے جنہاں کو رب نے شان تے عظمت اور مقام عطا فرمایا ہے کہ جڑے بادشاہ وقت دے سامنے بھی
کھڑے ہو کے کلمہ حق لا کے دنیا کو دسیں دے پہ ہوندن کہ دین دی ترجمانی کریندی ہے تو اس انداز دے نال کریندی ہے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدا کیا. آپ نے آکھا گیا کہ اس کو رجوع کر گنا. لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نہیں کہ جڑا وقت دے حاکم کو دیکھے تو جنگاں کمبن پہ ونجا کہ ہائے کیا بنسی، میں تو مر گیا، میں تو مک گیا، میں ختم ہو گیا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے نہیں سوچا کہ میرے لکھا مرید ہیں، میں بادشاہ دے سامنے کیوں کھڑا تھی، میں بہ کے دین پڑھیندہ بیٹھا، میں سبق پڑھیندہ بیٹھا، کیا ضرورت ہے کہ کوئی فتنہ کھڑا تھی ونجے. آج دنیا اس نو فتنے دے نال تعبیر پہ کریں دی ہوندی ہے. اگر یہ فتنہ ہے تو مجدد الفسانی کیوں کھڑے ہوئے؟ اگر یہ فتنہ ہے تو امام احمد بن حنبل کیوں کھڑے ہوئے؟ میں پوچھنا چاہنا اگر یہ فتنہ ہے تو وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے؟ اللہ اللہ سبحان سبحان. آپ نے کیا ضرورت پئی ہے؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا نہ وجن ہاں تو کیا مسئلہ ہے؟ اپنے گھر آرام دے نال بیٹھے. لیکن جس وقت دین دے بچامن دی واری آوے تو اس وقت قوم کو اپنی دکان بھی یاد آندی ہے، کھیت بھی یاد آندا ہے، اس وقت قوم نو اپنی مال و دولت، اپنی حیثیت بھی یاد آندی ہے. لیکن یاد رکھیں انہاں چیزاں دے اتے بنیاد نہیں. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ بہن والے جڑے لوگ سبق پڑھن والے ہن انہاں دے وچوں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس وقت کریم آقا علیہ السلام نے خط لکھا نا مسلمہ کذاب دی طرف، آپ نے فرمایا کہ خط چاہ کے کون ویسے؟ کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے کھڑا تھا. میرے خیال تھک گئے تو بس سے کیونکہ میں بھی سفر کرنے لمبا، اگر تھکے بیٹھے ہوئے تو این گال کو بس پورا چکر رہندے ہیں تو تسا بھی آرام کرو، تھوڑا تھوڑا تھوڑے تو نیندر دے آثار آندے پہ. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو پہلے کھڑے ہوئے. عرض کی دی لبیک یا رسول اللہ، آقا میں حاضر ہاں. اور انہاں خط جا کے بہنا ہے سوکھی گال کوئی نہ ہے، پتہ ہے کہ جڑا ویسی تے ولسی کوئی نہ. ایڈا ظالم ہے کہ جڑا قاصد کو بھی نہ چھوڑے سے. اور حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہومن والا 5 مربے دا مالک ہے. کوئی 5 ڈا کھجوران دے باغ ہن پہ کہ چلو میں لگا ویسا میری اولاد دے باغ تہن پہ کھاسن پہ پیسن پہ، نہیں، نہ مربے ہن نہ باغ ہن. یہ تازی مزدوری کر کے اپنی اولاد کو پلن والا صاحب ہے. اتنا غریب کہ شام دی روٹی بھی کوئی نہیں، شام دی ہے تو صبح دی کوئی نہیں. جلے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دی وچوں قربانی دیون دا وقت آیا تو سب تو پہلے حبیب بن زید کھڑا دیا کھڑا ہے. بابا اسد آدھے میری اولاد دا کے بنسی، میرے گھر بار دا کے بنسی، میرے بچہ دا کے بنسی. کہیں ویلے سبق انہاں کو بھی سیکھنا جنہاں سبق پڑھے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ. او کھڑے ہو کے دسے نہ گڑائی کہ اولاد بعد وچ، خاندان بعد وچ، بیوی بچے بعد وچ، تمام رشتے تے تعلق بعد وچ. سب تو پہلے مقدم جڑا رشتہ ہے وہ تو آرے تے میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ دا رشتہ ہے. اور جس وقت حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خط چاہ کے گئے نا تو اس نے پیش کیتا تو خط تو بڑا سخت لکھا ہوئے. انہوں نے لکھا ہوئے کہ تو جھوٹا ہی میں خاتم النبیین اس تو رجوع کر ورنہ جنگ واسطے تیار تھی. بھڑک گیا. تیری ایڈی جرت تھی کہ تو اینجا خط چاہ کے میرے کو لاؤں. پکڑ گیا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ. انہوں کو آکھا گیا کہ وقت ہے جان بچامنا چاہنے تے میں جڑی گال آدھا پہ میری من گن اتشہدو انی رسول اللہ، کیا گواہی دینے کہ میں اللہ دا رسول ہاں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تیری گال سنی کوئی نہیں. اس والا سوال کی دا تشہدو ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو گواہی دینے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں؟ آپ نے فوراً جواب دیتا نام ہاں. سبحان اللہ. میں گواہی دینا کہ اللہ دے رسول ہیں. فرمایا جلے میں اپنی گال کرانا تو آدھے میں سنی کوئی نہیں. جلے تیرے نبی دی گال کرانا تو فوراً جواب دینا کہ میں سنی ہے. اس نے ولا آکھیا کہ اتشہدو انی رسول اللہ. موت سامنے ہوئے تقریرہ کرنے ہیں سوکیا ہیں، لیکن گردن تے تلوار ہوئے تے کلمہ حق ادا کرنا اوکھا ہوندہ راندے بھی. سامنے سپاہی بھی کھڑے ہیں، تلواراں بھی ننگیاں ہو چکیا ہیں.
پتا ہے کہ اگر میں اس دا جواب الٹا دیتا ہی گال نہ مننی میرے واسطے بڑی تکلیف ہو سی. اس نے جلے سوال کیتا آپ نے فرمایا میں تیری بکواس سندا ہی کوئی نہیں پیا. غصے دے وچ جو آیت آپ دے ایک ہاتھ کٹ چھوڑا خون بہدا پہ. اس نے بلا سوال کیتا تشہد انی رسول اللہ. ہر بار سوال کریں دا ہے ہر سوال دوتے جلے جواب پہ ملتا ہے کہ میں تیری بکواس سندا ہی کوئی نہیں. اس دوجا ہاتھ کٹ چھوڑا جسم دا ایک ایک عضو کٹیں دا ہے ہر عضو کٹن دوتے سوال کریں دا ہے. پیرا کل جو ٹکن شروع کیتا ہی سی جلے دھڑ بچا ہے. حضرت حبیب بن زید نے فرمایا او بےمان کافرہ بانے گردن بھی کٹے حبیب بن زید دے جسم دے گوشت دی ہر ہر بوٹی دا سوال یہ ہو سی رسول اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے جلے رکھا گیا کہ حال وقت ہے رجوع کر گئے. آپ نے رجوع نہیں کیتا آپ نے جیل میں سٹا گیا تنی رات کوڑے مارے گئے. جلے جسم زخمی ہو گیا لو لوہان ہو گیا تے نہیں منے دے پہ جسم تے استریاں پھیریاں گئی نمک مرچاں سٹیاں گئی. لیکن امام احمد بن حنبل وقت دا کلندر جھکا کوئی نہیں. اقبال نو بھی آکھنا پیا کہ وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا. سمجھ آندی پئی کہ کوئی نہیں بھی آندی پئی میری ستی ہوئی قوم. وقت کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. بڑے شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زبان کٹ دیتی گئی جس زبان نل تو آدھا میں کہ قرآن مخلوق نہیں نہ خالق ہے نہ مخلوق ہے تو مخلوق منن واسطے اس نو تیار کوئی نہ ہمیں. اس زبان نو کٹ دیتا گیا. آپ نے ہر تکلیف برداشت کی تھی. جس وقت آپ اس دار فانی تو رخصت کر گئے بعد دے وچ کئی خواب وچ ڈٹھا تے پوچھا امام احمد بن حنبل کو لو کہ سونا حال کیا ہے. جنہ اتنی قربانیاں جو دیتیا ہومن کتھیں ضائع تو نہیں چلیاں گیا. کوئی سمجھتا پیا مریندے پن کٹیندے پن کوئی نہیں ناندا لاوارث ہیں. میں آج فرمان پہ پڑھ دم نبی پاک علیہ السلام دا فرمایا کہ اگر میری امت دے کہیں فرد کو کنڈا بھی لگے نا درد کو لو آہ نکلے نا تو اس دا درد میرے سینے وچ محسوس تھیندا. اے او بندہ نہیں جڑا نمازی دی گال نہیں تھیندی پئی عبادت گزار دی گال نہیں پئی تھیندی میدان جہاد وچ لڑن والے دی گال نہیں پئی ہوندی. لیکن او کینجے حسن کے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے نام دا نعرہ بلند کرندے کھڑے ہن تاجدار ختم نبوت دے نعرے بھی بلند پہ ہوندے ہن سینے وچ گولیاں لگیاں پیاں ہن اور خون باندا پیا ہے والوی نبی پاک علیہ السلام دے دراں دے نوکراں دی گردناں نہیں جھکیاں والوی زبان تے آقا دا نا جاری ہوئے کائنات کو لسے میں کھڑے ہن 14.5 صدیاں بعد بھی آج بھی اس امت دے سینے وچ او دھڑکنا والا دل ہے کہ جڑا ہر قربانی تے دے سکتا ہے پر محبوب دے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ سونا ملا کیا اور میں بنا کو تا دیدار نہیں قیامت دے تھی سن جلے میں قبر وچ رکھا گیا. فرمایا احمد میری خاطر اتنے درد برداشت کیتے میری خاطر کٹیندہ رہ گئے مریندہ رہ گئے میری خاطر ہر درد برداشت کیتے بھی. فرمایا میرا دیدار باقی سارے نہیں قیامت دے جلے جنت تجوے سن اس وقت میرا دیدار کرے سن. احمد تو میرا دیدار ہی تھی قبر وچ کرنا. درتے تو کیوں نہ آیا بد نصیبہ ہزاراں رنگا وچ رنگے محمد سبحان اللہ سبحان. کہیں ویلے آ تا دیکھے نہیں درد ہوتے ونڈی دی خیرات بھی تا دیکھے نا اسا تے اے پیسے ڈٹھے ہیں کہیں ویلے او ذوق تے شوق نہیں ڈٹھے. کہیں ویلے حبش تے بلال کل پوچھے تا
بابا کیا ہی مکے دی گلیاں وچ گھسیٹا بھی ویندا پے، تبدی ریت تے بھی لٹا دیتا ویندا ہے، سینے تے گرم پتھر بھی رکھ دیتے ویندے ہیں، ہتھاں پیراں وچ ملخاں ٹھوک دیتیاں ویندیاں ہیں، ستم اتنا تھیندا پے کہ چمڑی لو لوہان ہو چکی ہے، جسم دا چمڑا ادھر چکا ہے، جلے جسم دے تے کوڑا لگدا ہے، بلال دے چہرے دے تے بات بھی مسکراہٹ پہ جاری تھیندی ہوندی ہے۔ پوچھا بلال ایسے درد دی کیفیت مسکرا کی میں سکدا ہے؟ فرمایا کہ جلے کوئی عورت ونجے نا گھڑا خرید کر واسطے پہلے کو دے دی ہے کہ تھیں کچا تے کوئی نہیں، میرا سودا رب دی بارگاہ دے وچ پیا تھیندا ہے تے مالک قسمیندا پے کہ تھیں بلال کچا تے نہیں، میرے محبوب دے دامن کو چھوڑ تے نہ دے سی۔ حافظ دا بلال رب دی بارگاہ دے وچ آندا پے مالک آزما گھن بلال دی چمڑی تے ادھڑ سکدی ہے پر محبوب دے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ کئی ویلے آتے سبق بہوں پڑھے ہیں، تے بہوں سبق پڑھے ہی نہیں دنیا دے، کئی ویلے سبق نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ نبوت والا پڑھ کے دیکھ، سبحان کئی ویلے عشق والی ایک کتاب کھول کے پڑھتا سے، سبحان کئی ویلے پیار تے محبت والے سبق پڑھتا سے، انہاں سبقوں کو